اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر ساحل علینا یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ آج کی ہماری گفتگو انتہائی اہم گفتگو۔ ہم نے کسی گفتگو میں یہ نہیں کہا کہ لازمی پوری گفتگو کو سنیں، لیکن یہ گفتگو انتہائی اہم گفتگو ہے۔ ہم والدین سے گزارش کرتے ہیں، خصوصاً مستورات کہ جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ حتماً اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے ذریعے آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے دودھ پلانے کے آداب۔ سب سے پہلے آیہ مجیدہ مبارکہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، چند نکات جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد دودھ پلانے کے جو آداب ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، اور دودھ پلانے کا ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے وہ بیان کریں گے، اور آخر میں ایک فقہی مسئلہ جو ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا شوہر بیوی کا دودھ پی سکتا ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے آیہ مجیدہ جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 233، اس آیت مجیدہ میں دودھ پلانے کے بارے میں چند نکات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حولین کاملین کہ 2 سال مکمل دودھ پلانا ہے۔ کس کو؟ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو مکمل دودھ پلاؤں تو اس کو چاہیے وہ 2 سال مکمل دودھ پلائے۔ بعض روایات میں 21 مہینے کے بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن جو یہ چاہتا ہے کہ میں مکمل دودھ پلانا چاہتی ہوں تو اس کو چاہیے کہ 2 سال مکمل دودھ پلائے۔ جب دودھ پلانا ہے عورت نے تو علی المولود رزقہن، تو ظاہری بات ہے کہ مرد کھانے پینے کا انتظام کرے گا تاکہ عورت جو کچھ کھائے پیے گی اس کا دودھ آئے گا، تو جو رزق کا جو خرچ و اخراجات ہیں وہ شوہر کے ذمے ہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ جتنی اس کی استطاعت ہو اس کے مطابق اچھی غذا اور اچھا کھانا فراہم کرے تاکہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکے۔ لیکن لا تکلف نفسا الا وسعها، خرچ اخراجات شوہر کے ذمے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت فرمائشیں شروع کر دے کہ میں یہ کھاؤں گی، فقط یہ کھاؤں گی، یہ کھاؤں گی۔ نہیں، جتنی شوہر کی استطاعت ہے شوہر اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی شان و شوکت کے مطابق عورت کے خرچ و اخراجات ادا کرے گا۔ اس کے لیے کھانا، اس کے لیے پینا، اس کے لیے رہن سہن کا انتظام اور لباس وغیرہ، تاکہ اسی خوراک کے ذریعے وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکے۔ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، بہانہ نہیں کرنا چاہیے۔ نہ عورت یہ بہانہ کرے کہ دودھ ہے لیکن وہ کہے جی میرا دودھ کم ہے، میں بچے کو دودھ نہیں پلاتی، یا مثلا کسی اور قسم کا بہانہ۔ اس طرح شوہر بھی بہانہ نہیں کرے گا کوئی کہ اس کو کھانے پینے کا سامان نہ دے، یا مثلا وہ کہے کہ فقط آپ میرے حقوق ادا کرو، بچے کو دودھ نہ پلاؤ۔ نہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ نہ عورت کوئی بہانہ کرے نہ ہی مرد کوئی بہانہ کرے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، خرچ اخراجات شوہر کے ذمے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے اگر کسی بچے کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو جو شوہر کے وارثین ہیں وہ اسی طرح اس عورت کے اخراجات پورے کریں گے تاکہ جو عورت ہے آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے بچے کو دودھ پلا سکے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اب مسئلہ یہ ہے کہ والدین مصلحت کو دیکھتے ہوئے بچے کو 2 سال سے پہلے بھی دودھ چھڑوا سکتے ہیں۔ مثلاً ابھی 6 مہینے کا بچہ یا سال کا بچہ ہے اور دوبارہ حاملہ ہو گئی ہے، اگر اس میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اتنا دودھ ہے کہ وہ بچے کو پلا سکے تو دودھ اپنا جاری رکھے۔ لیکن اگر وہ دیکھتی ہے کہ دودھ پلانے سے اس کی جسمانی کمزوری یا اس کو کسی قسم کا مسئلہ بنتا ہے، بچہ سیر نہیں ہوتا، بچے کی بھوک پوری نہیں ہوتی، تو دونوں باہمی رضامندی سے
بچے کی مصلحت کو دیکھ کر دودھ چھڑوا بھی سکتے ہیں۔ یہ لازمی نہیں کہ عورت حاملہ ہے، بلکہ کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا ہے، بچے کو دودھ موافق نہیں آ رہا، ڈاکٹر کا مشورہ ہے کہ اس وقت مثلا بچے کو کوئی اور دودھ پلایا جائے، یا مثلا ماں کا دودھ پورا نہیں ہے، تو دونوں اپنی باہم رضامندی سے بچے کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے دودھ چھڑوا سکتے ہیں، یا ماں کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے دودھ چھڑوا سکتے ہیں۔ لیکن والدین چاہتے ہیں کہ ہم بچے کو دودھ چھڑوا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں 2 سال پورا ہو، تو اس صورت میں وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا چاہتے ہیں 2 سال دودھ پورا ہو، تو کیا کریں گے؟ تو اس وقت دونوں اپنی باہمی رضامندی، باہمی مشاورے سے، باہمی مشورت سے کسی دائی کا انتظام کریں گے تاکہ وہ بچے کو دودھ پلائے۔ لیکن اگر بچے کے لیے کسی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک پاک دامن، عفیفہ اور مومنہ کا انتظام کریں۔ یہ آیت مبارکہ کے کچھ نکات تھے۔ اب آتے ہیں ہم اصلی گفتگو کی طرف۔ آج کل مغربی ممالک میں خصوصی طور پر عورت کو یہ ڈر ہے کہ میرے جسم کی بناوٹ خراب نہ ہو جائے، اور بہانے بنا بنا کے وہ عورت جو ہے بچے کو دودھ پلانے سے بچتی ہے۔ اسی وجہ سے آج کل مغربی ممالک میں اور کچھ ماڈرن فیملیز کہ جو بچے کو دودھ پلانے سے گریز کرتی ہیں، ان میں چیسٹ کینسر بہت زیادہ آ رہا ہے۔ یعنی زیادہ تر وہ عورتیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کے سینے میں بچے کی غذا کا انتظام رکھا ہے، اور یہ بچے کے لیے ہے۔ اگر آپ اس کو استعمال نہیں کریں گی، بچے کو نہیں دیں گی دودھ، تو ظاہری بات ہے کہ ایک اللہ کی عطا کی ہوئی چیز ہے، اس کی آپ کفران نعمت کر رہی ہیں۔ جو چیز خدا نے پیدا کی ہے وہ باہر نکلے گی تو آپ کے جسم کی حالت ٹھیک رہے گی، لیکن جو اللہ تعالیٰ آپ کو چیز دی ہے، آپ کے سینے میں دودھ ہے بچے کے لیے، اور آپ اگر بچے کو نہیں پلاتی تو یقینی طور پر ایک تو کفران نعمت ہے، اور اس کا ایک اپنا اثر بھی ہوگا۔ لہٰذا روایات میں ملتا ہے کہ بچے کے لیے سب سے بہترین غذا جو ہے اس کی ماں کا دودھ ہے۔ دودھ پلانے کے آداب انتہائی اہم بحث ہے، اور تمام خواتین کو چاہیے کہ اس کی طرف خصوصی توجہ کریں۔ سب سے پہلے وضو کر کے دودھ پلائیں، کیونکہ وضو جو ہے ایک نماز کے لیے مقدمہ ہے، کس چیز کا؟ پاکی و طہارت کا۔ لہٰذا عورت کو چاہیے باوضو ہو کر، پاک ہو کر بچے کو دودھ پلائے، تاکہ اسی پاکی و طہارت کا جو اثر ہے وہ بچے میں منتقل ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دودھ پلانا چاہیے، کیونکہ ہر کام جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو وہ کام بابرکت ہوتا ہے۔ جب یہ بچے کو دودھ پلائے، امام حسین علیہ السلام کو یاد کرے۔ یاد رکھیں، فقط وہ دودھ نہیں پلا رہی، بلکہ اس کے وجود، اس کے ذہن، اس کی روح کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ بچے میں منتقل ہو رہا ہے۔ بچے کو دیکھنا یہ انتہائی اہم چیز ہے کہ جب بچے کو دودھ پلا رہی ہو ماں، اس کو چاہیے کہ بچے سے باتیں کرے، بچے کو بتائے، بچے سے محبت کا اظہار کرے، تاکہ بچے کو محسوس ہو کہ مجھ سے محبت ہو رہی ہے، مجھ سے اچھا برتاؤ ہو رہا ہے۔ چپ کر کے دودھ نہ پلائے، بلکہ بچے سے اچھی اچھی اسلامی باتیں کرے، بچے کے سے دل جوئی کرے، اس کو محبت دے، اس کی طرف پیار اور محبت سے دیکھے۔ کون سی باتیں کرے؟ ہفتے کے دن کی مناسبت سی باتیں کرے۔ اگر دیکھے کہ مثلا مولا کی ولادت بسعادت کے دن ہے تو قرآن مجید کی آیات مبارکہ جو جنت کے بارے میں ہیں، جو جنت کی نعمات کے بارے میں ہیں اور مولا کے فرامین ہیں، ان کو بچے کے ساتھ دودھ پلاتے ہوئے ساتھ ساتھ اس کو بیان کرے۔ اور اگر شہادت کے دن ہے تو مصائب اور گریہ کے بارے میں بیان کرے، تاکہ بچے میں مکمل طور پر اس چیز کا اثر پہنچے۔ دونوں پستانوں سے دودھ پلانا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ ماں کو چاہیے بچے کو دونوں پستانوں سے دودھ پلائے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک پستان بچے کی غذا کی یعنی روٹی کی کمی کو پورا کرتا ہے،
اور دوسرا جو پستان ہے وہ بچے کی پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ حلال و حرام کا خاص خیال رکھا جائے۔ شوہر کو چاہیے کہ جو کچھ وہ اپنی زوجہ کے لیے لا رہا ہے وہ حلال کمائی سے ہو۔ یہ انتہائی اہم گفتگو ہے۔ اگر کسی کا حق ہے حق دے، پہلے خمس زکوٰۃ واجب ہے دے، پہلے واجبات ادا کرے۔ ہاں اگر خمس واجب نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، واجب نہیں ہے۔ بچت ہے تو خمس واجب ہے، بچت نہیں ہے تو خمس واجب نہیں ہے۔ یعنی اپنے واجبات ادا کرے، حلال حرام کا کمائی میں خاص طور پر خیال رکھے، تاکہ جو چیز عورت کھائے گی اور اس کا دودھ آئے گا وہی چیز بچے میں داخل ہوگی۔ غصہ غیبت سے بچے۔ عورت جب بھی بچے کو دودھ پلا رہی ہو غصہ نہ کرے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، تہمت نہ لگائے، کسی مومن کی آبرو ریزی نہ کرے۔ چند خواتین مل کے بیٹھی ہوتی ہیں، یہ نہ ہو نعوذ باللہ یہ بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور ساتھ ہی کسی دوسرے سے کسی کی غیبت کر رہی ہو۔ اور اگر وہ غیبت کر رہی ہے اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ وہ بچے کو دودھ نہیں پلا رہی بلکہ مردے کا گوشت کھلا رہی ہے۔ اگر جھوٹ بول رہی ہے، اگر تہمت لگا رہی ہے کسی پر تو اس کا اثر حتماً بچے میں بھی جائے گا۔ لہذا عورت کو چاہیے جب دودھ پلا رہی ہو جتنی بری رذائل صفات ہیں، جتنی صفات رذیلہ ہیں ان سے اجتناب کرے۔ جب دودھ پلا لے تو خدا کا شکر بجا لائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت کہ جو بچے کی خوراک ہے وہ عورت کو عطا کی ہے۔ جب عورت پہ غسل واجب ہو تو کوشش کرے کہ غسل کر کے دودھ پلائے، ناپاکی کی حالت میں دودھ نہ پلائے۔ اگرچہ ناپاکی کی حالت میں پلانا حرام نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طہارت کے ساتھ با طہارت ہو کے دودھ پلائے۔ عورت دودھ پلا رہی ہے بچے کو تو اس کا ثواب کیا ہے؟ ایک عورت آتی ہے آخری نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ مردوں کے لیے سب نیکیاں ہیں تو کیا عورتوں کے لیے بھی کوئی نیکیاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے اس طرح کہ دن میں وہ روزے کا ثواب لے رہی ہوتی ہے اور رات میں وہ عبادت کا ثواب لے رہی ہوتی ہے، اور اتنا ثواب اس کو ملتا ہے کہ گویا اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہی ہے۔ بہت یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور جب بچہ پیدا کرتی ہے اس کی اتنی عظمت ہے کہ کوئی شخص اس کی عظمت کو نہیں جان سکتا، یعنی کسی کی عقل نہیں پہنچ سکتی کہ اس عورت کی کتنی عظمت ہے۔ اور جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر دودھ پلانے کے صدقے میں گویا اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب دودھ پلا کے فارغ ہوتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے پہلو میں آ کے اسے کہتا ہے کہ اب اپنے اعمال کو دوبارہ سے شروع کرو، چونکہ تمہارے جتنے گناہ تھے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں۔ لہٰذا عورت فقط یہ نہ سمجھے کہ میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں، بلکہ اسی فرض میں اپنی نیت میں خلوص پیدا کرے کہ میں اللہ کے حکم سے اور ائمہ معصومین کے فرامین کے مطابق اپنا فریضہ ادا کر رہی ہوں۔ دودھ بھی پلا لے گی اور اس کو ثواب بھی مل جائے گا۔ آخری سوال جو بار بار پوچھا جاتا ہے کہ کیا شوہر بیوی کا دودھ پی سکتا ہے؟ تو اس بارے میں فقہ جعفریہ میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسین سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ بیوی کا دودھ نہ پیا جائے، لیکن اگر کسی نے بھول کے پی لیا ہے تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ فقہ جعفریہ میں نکاح پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن آغا سیستانی کے نزدیک احتیاط واجب ہے کہ بیوی کا دودھ نہ پیا جائے۔ لیکن چونکہ احتیاط واجب ہے، احتیاط واجب میں آپ کسی بھی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ لہٰذا مثلا ایک بچہ ہے، اب شوہر اور بیوی آپس میں ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو اسی دوران مثلا کچھ دودھ کے قطرے شوہر کے منہ میں آ جاتے ہیں تو اس کا کیا حل ہے؟ پھر تو اس کا حل یہ ہے کہ جو آغا سیستانی کی تقلید کرتے ہیں وہ اس مسئلے میں
نیت کریں کہ اس مسئلے میں ہم آغا خامنہئی کی تقلید کریں گے، فقط اس مسئلے میں۔ اگر مجتہد کا فتویٰ ہو تو آپ دوسرے مجتہد کی طرف نہیں جا سکتے، لیکن اگر مجتہد کسی مسئلے میں احتیاط واجب لگائے تو فقط اس مسئلے میں دوسرے فل عالم مجتہد کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ لہذا جو آغا سیستانی کی تقلید میں ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم آغا سیستانی کے احتیاط پہ ہی عمل کریں تو وہ بیوی کا دودھ نہیں پی سکتے۔ لہٰذا اگر ہم بستری کے دوران اگر منہ میں کچھ دودھ کے قطرے آ جاتے ہیں ان کو باہر نکال دینا چاہیے، لیکن حال یہ ہے کہ اس مسئلے میں آغا مکارم یا آغا خامنہئی کی طرف رجوع کر لیں۔ لہٰذا اگر دودھ کے قطرے منہ میں آ بھی جائیں یا مثلا جان بوجھ کے بھی وہ کچھ قطرے منہ میں لے آتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں آغا سیستانی کے نزدیک بھی احتیاط واجب ہے کہ نہ پیے۔ اگر بھول کے یا غلطی سے منہ میں آ جاتا ہے یا حلق کے نیچے چلا جاتا ہے بیوی کا دودھ تو اسے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، نکاح باطل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے ہر کام ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔